اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کتنا بڑا ہم کفر کر رہے ہیں، اور یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پیغمبر کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک اس کے امثل اس کے برابر نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اخلاص میں ان آیاتوں میں اللہ رب العالمین نے مختلف بدعقیدہ لوگوں کا رد فرمایا ہے۔ اس میں عیسائیوں کا رد ہے جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اس آیات میں یہودیوں کا رد ہے جنہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اس آیات میں مشرکین عرب کا رد ہے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مقرر کی۔ اس آیات کریمہ میں فلاسفہ کا رد ہے جنہوں نے کہا عقول عشرہ جو ہے وہ اللہ سے ہی نکلی ہے اور وہی زمین آسمان کا نظام چلا رہی ہے۔ اس آیات میں ہندوؤں کا رد ہے جو اللہ کی کئی مخلوقات کو جنہوں نے خدا مانا ہے اور اللہ کی کئی مخلوق کو وہ خدا مانتے ہیں، خدا ماننے کے قائل ہیں۔ اور اس آیات میں موجودہ کچھ ان مسلمانوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اور اہل بیت اللہ کے نور سے ہی بنے ہیں، اللہ کے جز سے ہی بنے ہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، کوئی ایک بھی اس کے برابر، اس کے ہمسر، اس کے شریک نہیں، کوئی ایک بھی اس کے لائق نہیں، کوئی ایک بھی اس کے برابر نہیں، کوئی ایک بھی اس کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ فرمایا اتنا بڑا شرک ہے، قریب آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر بھی اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات انہوں نے کی ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، رحمان کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس نے بیٹا بنایا ہے، اس نے بیٹا جنا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے لائق ہی نہیں کہ وہ اپنا بیٹا منتخب کرے اور وہ بیٹا جنے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم، مجھے ابن آدم جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے، اور مجھے تکلیف کس انداز میں پہنچاتا ہے؟ وہ اس انداز میں پہنچاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ مجھے زندہ نہیں کرے گا۔ فرمایا ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا گالی دینا مجھے اس انداز میں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولاد بنایا ہے، اولاد جنا ہے۔ تو سنو، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں، کوئی ایک بھی میرے برابر اور شریک نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث قدسی موجود ہے۔ اور یہ ان کے جو ہے عید کے دن میں شریک ہونا، کرسمس ڈے میں ان کے ساتھ شریک ہونا، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا کہ جب ایمان والے مسلمان عباد الرحمن، رحمان کے بندے جب وہ ان لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں، فرمایا تو وہ بڑے باعزت طریقے سے گزرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، فرمایا کہ وہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ وہ شریک نہیں ہوتے، شرکت نہیں کرتے، اور جب اگر گزر بھی ہو اس رستے سے تو باعزت طریقے سے وہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گزرتے تھی جائے کہ ان کے ساتھ وہ شریک ہو جائے، یا ان کو کرسمس ڈے پر مبارکباد پیش کرے، یا وہ یہ کہے کہ میری کرسمس، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح اس کے متعلق مختلف علماء کرام کے فتاوے موجود ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس موقع پر ان کو مبارکباد دینا یہ اسی طرح جس طرح صلیب کے آگے جھکنے والے کو آپ مبارکباد دیتے ہیں، فرمایا یہ اسی طرح ہے، صلیب کے آگے جھکنے کے برابر ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان عید کے دنوں میں مسلمان شریک نہ ہوا کرے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ ان پر اللہ کا غضب اتر رہا ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان نے عیسائی سے شادی بھی کی ہے، فرمایا اور وہ عیسائی عورت وہ اپنے مسلمان خاوند سے اجازت مانگتی ہے کہ مجھے اجازت دیجئے کیونکہ میں تو عیسائی ہوں نا، میں جاؤں کرسمس ڈے میں، اس عید میں جا کے ان کے ساتھ شرکت کروں جو میرے مذہب کے لوگ ہیں، تو کہا اسے اجازت نہ دے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کیجیے، گناہ پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کیجیے، یہ گناہ ہے، اسے جانے کی اجازت مت دو۔ یہ اس کے ساتھ تعاون ہے کہ آپ اس کے اجازت دے رہے ہیں اور وہ وہاں جا رہی ہے اور وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کو اللہ نے حق دیا ہے، آپ کے اجازت کے بغیر آپ کی بیوی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، جب یہ آپ کو اختیار ہے تو آپ اسے منع کر اس کو اجازت بھی نہ دے۔ کون فرماتے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو محترم بھائیوں، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے میری کرسمس کہنا یا اس پر جو ہے نا ان کے ساتھ جا کر شرکت کرنا اور خوشی کا اظہار کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان قسم کے خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو صحیح عقیدہ ہے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، اللہ رب العالمین ہمیں اسے سمجھنے کی، اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔